درود پاک کے بارے میں بچوں کو سمجھاتے ہوئے ایک بہترین انداز میں نے کوشش کی ہے. اگر اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریے گا. درود پاک کے بارے میں سمجھاتے ہیں. درود پاک جو پڑھتا ہے اس کا سبق بھی یاد ہو جاتا ہے. درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ لمبا والا درود پاک ہے. اسے تھوڑا سا اور چھوٹا بتاؤں. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے چھوٹا ہے. اللہم صلی علی محمد. جب ہم محمد کا نام سنتے ہیں، جب ہم محمد کا نام سنیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے اس انگوٹھے کو، یہ دونوں انگلیوں کو بھی ساتھ میں ملا لو تو بہتر ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کے جو ناخن ہیں، ناخن، ان ناخنوں کو ہم اپنے ہونٹوں سے لگائیں گے. ایسے ایسے پپی نہیں لیں گے، ایسے نہیں کریں گے، بس ہلکا سا لگائیں گے اور آنکھوں پہ لگا لیں گے. آنکھوں پہ لگا لیں گے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جن لوگوں کے آنکھوں میں درد ہوگا ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. جن لوگوں کے آنکھوں سے پانی ہمیشہ گرتا ہے ان لوگوں کے آنکھوں کے پانی کا گرنا کم ہو جائے گا. جن لوگوں کو کم دکھائی دیتا ہے ان کی روشنی تیز ہو جائے. تو درود پاک پڑھنے سے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اب درود پاک سب سے چھوٹی والی درود پاک اگر کسی کو یاد نہ ہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ یہ والا پڑھے، اللہم صلی علی محمد. یہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھ لے. اس سے فائدہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کتاب کھولیے، جب بھی آپ اپنی ٹیکسٹ بک یا کوئی کتاب یا بک کھولیے تو سب سے پہلے کیا پڑھیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد پڑھیے اللہم صلی علی محمد. کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ یہ کہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کتاب کھولتے ہی جتنے سبق ہم کو یاد نہیں ہیں وہ سارے سبق، سارے اسباق، سارے ہوم ورک سب ہم کو یاد ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اگر ہم انگلش پڑھ رہے ہیں، اگر ہم انگلش پڑھ رہے ہیں اور ہم کو ٹیچر نے، ہمارے سر نے ہوم ورک دیا ہوا ہے اور ہم ہوم ورک نہیں کیے ہیں اور سر کے آنے میں بس 1 گھنٹہ بچا ہے اور ہم کو ہوم ورک کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ جلدی سے اس کاپی کو نکالیں گے، اس بک کو نکالیں گے اور ترنت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہہ کر کے بس جیسے ہی پینسل، اریزر، شارپنر، جو بھی چیزیں ہیں سب لے کر بیٹھ کے جیسے ہی تھوڑا سا ہلکا سا دماغ لگائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے، درود پاک کے وسیلے سے وہ سارا کا سارا کام ترنت آپ کا ہوم ورک ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ سارا کا سارا کام آپ کا ہو جائے گا. درود پاک پڑھنے سے بہت فائدے ہیں بیٹا. اگر کوئی لڑکی یا کوئی بچی یا کوئی بچہ بیمار ہے، اگر کوئی بھی گھر میں بیمار ہے تو آپ سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. 3 بار پڑھ کر کے اس پہ دم کر دیجئے، ایسے دم کر دیجئے، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اگر کسی کے کان میں درد ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا پڑھ کے اس کے کان میں دم کر دیجئے، ٹھیک ہو جائے گا. درود پاک کی بڑی برکت ہے. پوری
جتنے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بیٹا ادھر دھیان دیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ ہمیں رزق دے دے، اللہ ہمیں حیات دے دے، اللہ ہمیں شفا عطا کر، اللہ ہمیں علم عطا کر، اللہ ہمیں ذہن عطا کر، اے اللہ ہمیں کمزوری سے دور کر دے، اے اللہ ہمیں تندرستی عطا کر، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحیح سلامت رکھ، اے اللہ میرے پاپا یہاں سے دور جاتے ہیں، یہاں سے دور جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اللہ ان کی حفاظت کر۔ اس طرح کی دعا کرتے ہیں، یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو وہ اللہ کے اوپر ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج۔ ہم اب اس درود پاک کو کس کے حوالے کر دیتے ہیں، کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا ایک بات اور ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے معلوم ہے؟ پتہ ہے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایک دم ڈوبے رہتے ہیں۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان سے بہت نفرت کرتا ہے، اللہ ان سے بہت نفرت کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، جو سچ بولتے ہیں اللہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ہمیشہ ان کی ہیلپ کرتا ہے، ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے اللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم سچ بولیں گے بیٹا، اگر ہم سچ بولیں گے، ایمانداری سے سبق یاد کریں گے۔ اب میں نے ان سے پوچھ لیا، اب میں نے آپ کے بھائی جان سے، بیٹا آپ کے بھائی جان سے میں نے پوچھ لیا کل رات میں آپ سبق یاد کیے تھے، اور انہوں نے سبق یاد نہیں کیا تھا، اور آ کر کے انہوں نے جھوٹ بول دیا ہاں میں نے سبق یاد کیا تھا۔ انہوں نے جھوٹ کیا بولا؟ میں نے سبق یاد کیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ جھوٹ ہے نا، انہوں نے جھوٹ بول دیا، انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ جب یہ سبق یاد کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے تو اس وقت میں موجود تھا نہیں تھا؟ میں موجود تھا نہیں تھا، لیکن اللہ موجود تھا نا، اللہ موجود تھا، اللہ موجود ہے، اللہ موجود رہے گا، ہمیشہ رہے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ ارے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اچھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو، جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے پیروں پہ چلتے ہیں، چائیں 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 ایسے کرتے چلتے ہیں، تو کبھی گرنے والے ہوتے ہیں، گرتے گرتے پھر سنبھل جاتے ہیں، پھر دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر سنبھل جاتے ہیں، پھر دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر سنبھل جاتے ہیں۔ تو وہ گرتے نہیں ہیں، وہ سنبھلتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سنبھالتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سنبھالتا ہے۔ جیسے اب مان لیجیے یاری، ٹھیک ہے، اب یہ دوڑتے ہوئے گئے پان کی دکان کے پاس، دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے 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 اچانک ایک کھمبا آیا، اور کھمبے کے پاس ابھی لڑنے والے سے دھڑام سے لڑنے والے تھے، تب سے کھمبے کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، ایسے ایسے دوڑتے دوڑتے گئے، ایک کھمبا آیا اور وہ کھمبا ہمارے سر کے پاس ایسے لگنے والا تھا، اور جا کر کے سر لگنے والا تھا اس کھمبے پر، جا کر کے میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، جا کر کے میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، یا انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ ہاتھ انہوں نے نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو اٹھا کے کھمبے پہ ایسے رکھ دیا، ان کی جان بچ گئی، ان کا سر پھٹنے سے بچ گیا۔ تو ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی درود پاک اگر روزانہ پڑھتا ہے، روزانہ ایوری ڈے، روزانہ ہر دن پڑھتا ہے درود پاک، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس انسان کے ساتھ رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اس کا ہوم ورک بھی اللہ تعالیٰ کراتا ہے، اس کا سبق بھی اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہے، اس کو بھوک اگر نہیں لگتی ہے تو بھوک بھی لگتی ہے، اگر اس کو نیند نہیں لگتی ہے تو نیند بھی لگتی ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کا جھوٹ بولنا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، درود پاک کی بہت برکتیں ہیں بیٹا، روزانہ پڑھا کرو، میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو صبح سو کے جب بھی اٹھو گے تو کیا پڑھو گے؟ بہت ہو گیا، ایک منٹ، صبح سو کے اٹھو گے تو کیا پڑھو گے؟ اللہم صلی علی محمد،
پھر اس کے بعد پھر سب کو گھر میں سلام. ایک منٹ. پھر اس کے بعد گھر میں سب کو سلام کریں گے. السلام علیکم مما, السلام علیکم پاپا, السلام علیکم چھوٹی امی, السلام علیکم چھوٹے پاپا, السلام علیکم بیٹا, السلام علیکم اپی, السلام علیکم بھائی جان. اس طرح سے سب کو سلام کریں گے. جب ہم کہیں گے السلام علیکم تو کہیں گے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سلامت رکھے. بیٹا ایک منٹ چپ رہو بس. بیٹا تم کو اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سلامت رکھے. جب پھر واپس میں جیسے آپ نے مجھے سلام کیا, آپ نے کیا کہا مجھے؟ کہا سر السلام علیکم. میں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام. میں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام. تو آپ نے مجھے کیا کیا؟ سلام کیا نا. تو سلام تو کیا ٹھیک ہے, لیکن کیا کیا آپ نے؟ آپ نے میرے لیے دعا کی. کیا کی؟ میرے لیے دعا کیا. جیسے انہوں نے مجھے سلام کیا السلام علیکم. پہلی بات یہ سلام سے ایسے کرتے نہیں ہیں, السلام علیکم ایسے کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں السلام علیکم. یہ کیا طریقہ ہے؟ پڑے گا اس کو السلام علیکم سر. سر نہیں لگانا ہے, سر نہیں لگانا ہے, بس ایسے ہی السلام علیکم. مطلب سر آپ صحیح سلامت رہیے, آپ صحیح سلامت رہیے. پھر میں نے بھی کہا وعلیکم السلام بیٹا. پھر میں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام. میں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام. اس کا مطلب بیٹا آپ بھی صحیح سلامت رہیے. تو انہوں نے میرے لیے دعا کی, میں نے ان کے لیے دعا کی. کتنا اچھا طریقہ ہے نا, بہت اچھا طریقہ ہے نا سلام کرنا. سلام کرنے والا ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے, دعا کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے. تو دو کام آپ کو پہلے کرنا ہے. سب سے پہلا کام صبح سو کے اٹھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے. سو کے اٹھنے کی بات کی دعا کسی کو معلوم ہے؟ ہاں, سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا کسی کو معلوم ہے؟ میں یاد کراؤں, پڑھیے میرے ساتھ. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور جب رات میں سوئیں گے تو رات میں سونے سے پہلے کی کون سی دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. کیا پڑھیں گے؟ اللہم بسمک, اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں, اور تیرے نام سے جیتا ہوں. یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر صبح اٹھنے کے بعد سب کو سلام کریں گے آپ لوگ. سب کو, کس کو؟ سب کو, گھر میں سب کو. یہاں تک کہ جو آسی ہے ناسی اس کو بھی سلام کرنا ہے. آسی ابھی نہیں, آسی ماما ماما آسی مجھے سلام کی نہیں, آسی کو بھی سلام کرے گا. السلام علیکم آسی. بچہ بچہ پکا کرو گے آپ؟ پکا کرو گے نا بیٹا؟ ماشاء اللہ.